بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، ہم نے کچھ ہفتے پہلے اسلام آباد سے واپسی پہ کلر کہار پہ رک کے تو میں اور منصور صاحب بیٹھے تھے، تو ہم نے سوچا کہ ہم کیوں نہ آپ کو ڈائبٹیز کے بارے میں بتائیں، اور اس کا جو ویڈیو ہم نے بنائی اس کا ٹاپک تھا کہ کیا ڈائبٹیز ریورسیبل ہے۔ وہ ویڈیو آپ سب نے دیکھی اور اس کے بعد مجھے بہت ساری انکوائریز آئیں اور واٹس ایپ پہ لوگوں نے رابطہ کیا کہ جی ٹھیک ہے، آپ نے کہہ دیا کہ جی ریورسیبل ہے جو آپ کہہ رہے ہیں۔ کچھ لوگوں نے اپریشیٹ بھی کیا، کچھ نے بڑے کریٹیکل ریمارکس بھی دیے، تو مزہ آیا اس چیز کا۔ لیکن اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اب اس کا علاج بتائیں، تو میں نے اپنے نوٹس بنائے۔ تو آج موسم بہت اچھا تھا، بارش ہو رہی تھی، تو ہم دفتر میں تھوڑا سا ٹائم تھا، تو وی تھاٹ کہ ہم اس کے اگلے مرحلے کے اوپر بات کریں اور آپ کو یہ بتائیں۔ اس جو ویڈیو ابھی ہم نے پلان کی ہے، اس کے اندر اس کے 2 انسرشنز ہیں۔ پہلا جو ہے وہ ہے کہ ڈائبٹیز ہے کیا، اور ہم طب اس کو کس طریقے سے دیکھتی ہے۔ تو میں تھوڑا سا بیسکس کے بارے میں بتاؤں گا کہ ہم ڈائبٹیز کو کس نظر سے دیکھتے ہیں، اور دوسری چیز جو ہے وہ اس کا ڈائگنوسس اور ٹریٹمنٹ ہے کہ ہم اس کا علاج کیسے کریں۔ ہو سکتا ہے یہ اگر شارٹ ہوئی تو ایک ہی اس میں کر دیں، ورنہ یہ سکسیشن میں ابھی بنائیں گے انشاءاللہ۔ تو سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ طب جو ہے وہ بیماری کو کیا مانتی ہے۔ ہماری انڈرسٹینڈنگ میں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بیلنس میں پیدا کیا، ٹھیک ہے، اور آپ کو دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف کہا ہے۔ اشرف یعنی اگر ہمیں آپ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ایک مشین سمجھیں، تو اس کو اس نظر سے دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے جب ہم کوئی چھوٹی سی مشین بھی بناتے ہیں تو ہم اس کے اندر KPIs رکھتے ہیں۔ جو لوگ سافٹ ویئر بناتے ہیں ان کو یہ ٹرم بہتر سمجھ آئے گی کہ اس میں کی پوائنٹ انڈیکیٹرز ہوتے ہیں۔ جیسے اگر آپ کبھی سافٹ ویئر یوز کر رہے ہیں تو اگر آپ نے کوئی غلط کلک کر دیا تو وہ ایرر دے دیتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر آپ کوئی پرٹیکولر ہارڈ ویئر دیکھیں، جیسے فیکٹریز میں مشین ہوتی ہیں تو اس کے اندر سرخ اور یلو بلب دیا ہوتا ہے، یا اسی طرح کے مختلف انڈیکیٹر بیپ دی ہوتی ہیں کہ اگر اس نے میل فنکشننگ کی ہے تو اس صورت میں یہ وارننگ دے دے۔ تو آپ کا کیا خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو بنائی ہوئی مشین ہے، کیا اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر KPIs یا انڈیکیٹرز نہیں رکھے جو آپ کو بہت پہلے سے وارننگ دے دیتے ہیں؟ تو کوئی بھی بیماری ہے، چاہے وہ کینسر ہے یا میجورٹی جتنی کرونک بیماریاں، ڈائبٹیز ہے، ہیپاٹائٹس C ہے، یہ ایک دن میں نہیں ہوتی، اور یہ آپ کو انیشلی اپنی وارننگز دیتی ہیں کہ میں یہ ہونے والی ہوں، مجھے ریورس کرنے کے لیے کچھ کوشش کی جائے۔ ہم کہیں نہ کہیں کوئی غلطی کر رہے ہوتے ہیں، ہم کوئی خوراک میں تبدیلی کر رہے ہوتے ہیں، ہمارے لائف سٹائل میں، ہمارے سٹریس پیٹرن میں، ہماری نفسیات میں، ہماری فزیکل ایکٹیویٹی میں کہیں نہ کہیں گڑبڑ ہوتی ہے، اور اس کے بعد ہمیں وہ انڈیکیٹرز آ رہے ہیں۔ اگر کسی کے اندر اس کی ٹرو ریئلائزیشن ہے کہ ہاں میں اس کو محسوس کر لوں، تو وہ اسی وقت آپ اس کو ریورس کر سکتے ہیں۔ ادروائز پھر آپ کو ظاہر ہے اتنا ہی لمبا عرصہ لگتا ہے جتنے عرصے میں یہ بیماری بنی ہے۔ اب آپ کو اگر دوا کا سہارا لینا ہے تو پھر اس کی واپسی کی طرف آپ چل پڑتے ہیں۔ تو ان سمٹمز کو ریئلائز کر کے دنیا کی کوئی بھی بیماری ہے اس کو ٹائملی آپ ایڈریس کر سکتے ہیں، ادروائز چیلنج تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے۔ اچھا، اب دوسری بات، ڈائبٹیز کی ہم ٹائپ کی بات کریں تو ایلوپیتھک یا ماڈرن سائنس میں ہمیشہ کہتا ہوں، اس میں آپ اس کی 2 ٹائپس کی بات کرتے ہیں پرائمرلی، ایک ٹائپ 1 اور دوسری ٹائپ 2۔ ٹائپ 1 کو ہم IDDM کہتے ہیں، انسولین ڈیپینڈنٹ ڈائبٹیز میلائٹس، اور جو ٹائپ 2 ہے اس کو آپ نان انسولین ڈیپینڈنٹ ڈائبٹیز میلائٹس کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ پھر اس کی فردر فارمز ہیں، جووینائل ہے، گیسٹیشنل ہے، اور بہت ساری ہیں۔ لیکن طب میں آلدو کہ طب کے اندر اس کی کلاسیفیکیشن موجود ہے، لیکن میں آپ کو ایک ایگزامپل اپنا پرسنل ایکسپیرینس شیئر کرتا ہوں، جس سے آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ میں ڈائبٹیز کی پرابلم کی ابتدا کیسے سمجھتا ہوں کہ یہ کیسے ہوتی ہے انسان کے اندر۔ یہ آج سے کچھ 7 سال پرانی بات ہے، میرے خیال میں 2016 یا 16 کی بات ہے۔ ہم لوگ ہیپاٹائٹس C کے کیمپس کرتے تھے، اور ہمدرد کا کوآپریشن تھا، تو ہم نے 11 سینٹرز جو ہیں ان کے اندر ہیپاٹائٹس C، تو ایک سینٹر اس میں جو تھا، ایک ہمارے بڑے اچھے محترم دوست ہیں حکیم مبشر صاحب، جو کہ شیخوپورہ میں کلینک کرتے ہیں اپنا، تو ان کے مطب کے اوپر ہم بیٹھے ہوئے تھے، اور ایک خاتون ہماری پیشنٹ تھی ہیپاٹائٹس C کی، عمر ان کی کوئی 65 کے قریب ہوگی۔ تو انہوں نے مجھے کہا کہ جی اللہ تعالیٰ نے ان کو شفا دی، تو ظاہر ہے ایک فزیشین کے ساتھ ان کا ٹرسٹ کا ریلیشن شپ بن جاتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ عرفان صاحب، میں اگلی دفعہ، ہم منتھلی کیمپس کرتے تھے، تو انہوں نے کہا کہ اگلی دفعہ میں اپنی نواسی کو لے کے آنا چاہتی ہوں، ایک پیشنٹ کو لے کے آنا چاہتی ہوں، اور اس کو
ڈائبٹیز ہے. تو ہم کیونکہ ہیپاٹائٹس کا کر رہے تھے تو ظاہر ہے وہ ایک ڈفرینٹ ڈومین کی تھی, تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ میں لے کے آیا. میں نے کہا جی بالکل لے آئیں. اگلے مہینے جب ہم گئے تو اتنی پیاری سی بچی اپنی مدر کے ساتھ آئیں, اس کے بال اس طرح بڑے مزے کے کٹے ہوئے, اور وہ تھوڑی سی ڈری ہوئی بھی تھی, اور اس کی عمر ہوگی میرے خیال میں اس وقت کوئی 6.5 سال کے قریب, اور وہ تھوڑی جھجک بھی رہی تھی. میں نے تھوڑی گپ شپ کی, اس کو اپنے پاس بٹھایا, میں نے کہا بیٹھو تمہیں میں نے ڈاکٹر بنانا ہے, آؤ دیکھو پیشنٹس کیسے چیک کرتے ہیں. تو تھوڑی سی اس کے ساتھ نا آئس بریکنگ ہو گئی, تو وہ گپ شپ لگانا شروع ہو گئی. تو میں نے اس کی مدر سے پوچھا کہ اس کو ظاہر ہے ٹائپ 1 ڈائبٹیز تھی. تو میں نے اس کو پوچھا کہ یہ کیسے ہوئی. کئی لوگ کہتے ہیں کہ یہ بائی برتھ ہوتی ہے, لیکن اس پیشنٹ جو ہے اس سے میں نے بہت کچھ سیکھا. اس نے مجھے بتایا, اس کی مدر نے اس نے مجھے بتایا کہ جب آج سے کوئی 1.5 سال پہلے, یعنی اس وقت اس کی ایج ہوگی کچھ 5.5 سال کے قریب ہوگی, اس نے کہا کہ جی اس وقت اس کو کھانسی ہوئی اور بخار ہوا, اور ہم جو ہمارے پاس قریبی جی پی تھے ہم ان کے پاس لے کے گئے, اور انہیں کہا کہ جی اس طرح سے اس کا علاج کرنا ہے, اور انہوں نے اس کو کف سیرپ اور کچھ اینٹی بایوٹک یا کوئی دوائی دی ہوگی. کہتے ہیں کہ اس کا بخار تو اتر گیا بچی کا, لیکن اس کے بعد وہ تقریباً 1.5 ماہ, کہتے ہیں جب بھی ہم نے فون کرنا ڈاکٹر صاحب نے کہا جی وہ کف سیرپ آپ پلاتے رہیں. وہ بچی کوئی 1.5 سے 2 ماہ شاید اس نے وہ کف سیرپ پیا, کوئی جو بھی تھا کف سیرپ ایلوپیتھک میں, اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ ایک دن وہ بچی بے ہوش ہو گئی. تو انہوں نے ڈاکٹر صاحب سے رابطہ کیا, تو انہوں نے کہا کہ یہ ایمرجنسی ہے, آپ اس کو چلڈرن ہاسپٹل لاہور لے جائیں. جب وہ چلڈرن ہاسپٹل لے کے گئے, انہوں نے ظاہر ہے اس کا جو بھی ایکیوٹ فیز تھا اس کو گزارا, اس کا ایمرجنسی ٹریٹمنٹ کیا. انہوں نے کہا کہ اس کو ڈائبٹیز ہے, اور اس وقت اس بچی کی, یعنی آپ کہہ لیجئے 5-5.5 سال کی بچی کی ڈائبٹیز جو شوگر لیول تھا وہ 600 کے قریب تھا. انہوں نے اس کو کنٹرول کیا, اور انہوں نے کہا کہ اس کو ٹائپ 1 ڈائبٹیز ہے, اور اب آپ اس کو لے جائیں. اور اس کے بعد سے وہ بچی جب میرے پاس آئی تب سے وہ دن میں 2 دفعہ انسولین کی ڈوز لے رہی تھی. میرا گمان یہ ہے, میرا ماننا یہ ہے, اور میری جو لرننگ ہوئی ہے اس سارے پروسیس سے, کہ جس طرح وہ بچی ایکیوٹ فیز میں گئی, اس نے بلا ضرورت لمبے عرصے کے لیے ایک ایسے کیمیکلز کو جسم میں داخل کیا جس کا کہیں نہ کہیں تو کوئی نقصان ہونا تھا نا. اگر آپ بلا ضرورت تو ایون خوراک بھی کھائیں تو نقصان ہوتا. اور الٹیمیٹلی کیا ہوا کہ اس بچی کا کوئی نہ کوئی آرگن کچھ تو ڈیمیج ہوتا ہے نا. جب آپ کوئی زہر لیتے ہیں, کوئی عام کسی کو کوئی سانپ بھی کاٹ جائے تو الٹیمیٹلی کسی آرگن نے ڈیمیج ہونا ہے. تو مجھے یہ بتائیے اس بچی کے ساتھ کیا ہوا کہ اس کا پینکریاس جو ہے وہ کام کرنا بند کر گیا. مجھے میرا گمان یہ ہے کہ ہم جب بچپن سے بہت ساری میڈیکیشن لے رہے ہوتے ہیں تو ہماری باڈی کی ایک ٹالرنس ہے, اور کچھ عرصے کے بعد وہ ٹالرنس آہستہ آہستہ ویک ہونا شروع ہو جاتی ہے. اور میں اس کو کہیں بھی جینیٹک نہیں مانتا. مجھے یہ لگتا ہے کہ اگر آپ کے پیرنٹس میں سے کسی ایک کو یا دونوں کو ہے تو ایٹ لیسٹ ڈائبٹیز کو میں جینیٹک اس لیے نہیں مانتا کہ وہ لائف سٹائل کیری کرنے کی وجہ سے تو ہو سکتی ہے, لیکن یہ آپ کے جینز میں نہیں ہو سکتی. لائف سٹائل سے مراد یہ ہے کہ اگر آپ کے پیرنٹس ایک لائف سٹائل کیری کر رہے ہیں, اور آپ ظاہر ہے اسی پیٹرن, اسی ہیبٹس کو, اسی ڈائٹری جو کمپوننٹس ہیں ان کے ساتھ اپنی لائف گزاریں گے, تو اگر پیچھے ہوا تو وہی اسی طرح کی سیٹ آف ڈیزیزز آپ بھی کیری کر سکتے ہیں. کمنگ بیک, اس بچی کے ساتھ جو ہوا, ٹھیک ہے, جس کو ایکیوٹ فیز میں ٹائپ 1 ڈائبٹیز ہوئی, اسی طرح کا فیز ہم سب لوگ جن کو ٹائپ 2 ڈائبٹیز ہوتی ہے, وہ سمجھیے اس بچی کے لیے وہ ایکیوٹ ہو گیا, اور جس کو ٹائپ 2 ہے اس کو آپ کرونک کہہ لیجیے کہ وہ آہستہ 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 ڈیولپ ہو رہی ہوتی ہے, اور اس کے بعد الٹیمیٹلی ایک سٹیج پہ جا کے ہم یہ کہتے ہیں. اس کا ایک دوسرا پرسپیکٹیو بھی ہے, میں کوریلیشن کے اوپر بلیو کرتا ہوں. آپ یہ دیکھیے کہ جس وقت باڈی کو یعنی کسی کو ڈائبٹیز ہوتی ہے تو عام طور پہ آپ سب سے پہلے کڑوی چیزوں کا استعمال شروع کرتے ہیں. تو کیا ہماری سائنس ہمیں یہ نہیں بتاتی کہ جو کڑوی چیزیں ہیں یہ ڈی ٹاکس کرتی ہیں باڈی کو؟ تو ہم بھی تو یہی بات کہہ رہے ہیں کہ باڈی کے اندر جو یہ ٹاکسنز ہیں یہ الٹیمیٹلی ایکیومولیٹ ہو کر آپ کے کسی نہ کسی آرگن کی فیلئر کی طرف لے کے جا رہے ہیں. تو اگر آپ اس کو ریورس کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو ڈی ٹاکسیفائی کیجیے اور یہ ریورس ہو جائے گی. ابھی اس کے علاج کی طرف آتے ہیں, لیکن میں نے صرف آپ کو ایک تھیوری بتائی کہ ہمارے خیال میں یہ کیا ہے. اب اگلا مرحلہ آتا ہے, ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ جو ڈائبٹیز ہے اس کے سمٹمز کیا ہوتے ہیں, جو ہم نے شروع میں بات کی تھی کہ
کیا ایک پیشنٹ کو ڈائبٹیز ایک دن میں ہو جاتی ہے؟ اگر ایسا نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے اس کو کچھ تو سمٹمز آتے ہوں گے. تو ہم اس کو کوریلیٹ کرتے ہیں. ماڈرن سائنس یہ بتاتی ہے کہ جس وقت ٹائپ 2 ڈائبٹیز ہوتی ہے جو کہ آپ کے ارد گرد یعنی آپ کہہ لیجیے کہ یعنی 95 to 98% لوگ جو ہیں وہ جو ڈائبیٹک پیشنٹس ہیں وہ ٹائپ 2 ڈائبٹیز کے ہیں. وہ ٹائپ 2 ڈائبٹیز جو ہے اس کا ایک دوسرا نام جو ہے وہ انسولین ریزسٹنس ہے. اب ہم ایک بات کرتے ہیں باڈی کے سسٹمز کی کہ جس وقت آپ کوئی بھی خوراک استعمال کرتے ہیں, ٹھیک ہے, جیسے آپ نے کوئی فوڈ کھایا, گوشت کھایا یا کوئی بھی چیز, تو سب سے پہلے جو فرسٹ لیول آف ڈائجیشن ہے وہ آپ کے چبانے سے شروع ہو جاتا ہے, آپ کا لعاب اس کے ساتھ مکس ہوتا ہے. یہ خوراک کہاں جا رہی ہے؟ یہ خوراک اگلے درجے میں آپ کے ایسوفیگس سے ہوتی ہوئی, اسٹمک سے ہوتی ہوئی, آپ کے انٹسٹائنل ٹریک سے ہوتی ہوئی, ایبزارپشن کے تھرو باہر خون میں آتی ہے. خون کا کام ایز اے کیریئر ہے جو کہ اس کو لیور میں لے کے جاتا ہے, لیکن یہ خوراک اور لیور جو ہے اس کو ٹرانسفارم کرتا ہے انٹو دوز پرٹیکولر مالیکیولز جو کہ اب آپ کی باڈی کا حصہ بن سکتے ہیں. یعنی کہ اگر آپ نے شوگر کھائی ہے تو الٹیمیٹلی اس کو گلوکوز یا گلائکوجن کے اندر لیور نے کنورٹ کرنا ہے, اور اب اس نے اس کو بلڈ میں پھینک دیا کہ جی ہاں اب آپ کیریئر کے طور پہ جسم کے ہر سیل کو پہنچا دیں. آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ باڈی ہماری جو ہے اس کی جو بیس ہے وہ سیل کے اوپر کرتی ہے. ہر سیل کو زندہ رہنے کے لیے, بڑھنے کے لیے, تقسیم ہونے کے لیے خوراک کی ضرورت ہے, آکسیجن کی ضرورت ہے. یہ خوراک آپ کو لیور سے جو پروسیس ہو کے فوڈ آیا اس کی شکل میں ہے. انسولین ریزسٹنس جو ماڈرن سائنس کہہ رہی ہے کہ ٹائپ 2 ڈائبٹیز انسولین ریزسٹنس ہے انیشلی, اس میں آپ کے جو سیلز ہیں اس کے ریسیپٹرز ہیں. یہ جو آپ کا خلیہ ہے, تو میں بیٹے سے کہوں گا کہ اگر یہاں آپ کو کوئی ڈائیگرام بنا کے بھی دکھا دیں, لیکن اگر عام فہم سمجھنے کے لیے کہ یہ ایک سیل ہے اور اس کے ڈورز ہیں, اس کے دروازے ہیں. وہ جو خوراک بلڈ اس کے ارد گرد سمجھیے گھوم رہا ہے, بلڈ کیریئر ہے, اور اس نے خوراک کو اس سیل کے اندر لے کے جانا ہے. اچھا, انسولین ریزسٹنس یا ماڈرن سائنس یہ مانتی ہے کہ یہ سیل جو ہے یہ کھل نہیں رہا, اور اس کی وجہ سے یہ جو گلوکوز بلڈ کے اندر ہے یہ اندر نہیں جا پا رہی. جب اندر نہیں جائے گی اور خوراک اس کو نہیں ملے گی تو یہ ڈیڈ ہونا شروع ہو جائے گا. سمپل, ٹھیک ہے. یہ کیوں ہوا, ٹھیک ہے, اس کے اوپر ابھی ہم بات کرتے ہیں. لیکن جب یہ خوراک سیل کے اندر نہیں جائے گی تو آپ دیکھیے کہ عام طور پہ جب ہم بات کرتے ہیں کہ ایک صاحب ڈائبیٹک انیشلی ٹائپ 2 میں جاتے ہیں تو ان کے سمٹمز کیا ہوتے ہیں؟ ان کی پیاس بڑھ جاتی ہے, ان کو یورینیشن بڑھ جاتی ہے, ٹھیک ہے, ان کی بھوک بڑھ جاتی ہے, خوراک ان کا ویٹ لاس ہونا شروع ہو جاتا ہے, ان کی فٹیگ, ان کو ویکنیس ہونا شروع ہو جاتی ہے, ان کی ہیلنگ, اگر کوئی زخم یا خدا نخواستہ کوئی اور بیماری ہے تو اس کے ہیلنگ کے اندر مشکلات آنا شروع ہو جاتی ہیں, یا آنکھوں میں کئی لوگوں کو بلڈ ویژن یا اس طرح کے پرابلمز ہوتے ہیں انیشلی ٹائپ 2 میں جب آپ آئیڈینٹیفائی ہو رہے ہیں. اب اس کو ذرا کوریلیٹ کیجئے جس کی ہم بات کریں, تو جو ٹائپ 2 ڈائبٹیز انسولین ریزسٹنس یعنی خوراک موجود ہے, وہ پروسیس بھی ٹھیک ہوئی ہے, انسولین بھی موجود ہے, آپ کی پینکریاس ہیلدی ہے, ٹھیک کام کر رہا ہے, لیکن کسی وجہ سے یہ سیل کھل نہیں رہا جس کی وجہ سے خوراک اندر نہیں جا رہی. اب دیکھیے سمٹمز کو کوریلیٹ کرتے ہیں. جب یہ خوراک اندر نہیں جا رہی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ کا سیل ہے, آپ کا خلیہ ہے, وہ بھوکا ہے. اس نے برین کو یہ سگنل دیا کہ میں بھوکا ہوں, مجھے خوراک چاہیے. آپ کو بھوک لگ رہی ہے, ٹھیک ہے, یعنی آپ کی ایپیٹائٹ بڑھ رہی ہے, لیکن دوسری طرف اس کے اندر نہیں ہے. پہلی جو ڈائٹ ہے وہ ہضم نہیں ہوئی, اندر نہیں گئی, سیل کی سیٹسفیکشن نہیں ہوئی, لیکن برین کو یہ سگنل جا رہا ہے میں بھوکا ہوں, آپ کی بھوک بڑھ گئی ہے, آپ مزید کھا رہے ہیں, گلوکوز ایکومولیٹ ہو رہی ہے, آپ کے بلڈ میں بڑھتی جا رہی ہے, ٹھیک ہے. اب دوسرا لیول ایکسیسو یورینیشن. باڈی کا کام ہے, اللہ تعالیٰ نے انسان کو اتنا انٹیلیجنٹ پیدا کیا کہ باڈی کے سسٹم یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ گلوکوز اب روٹین سے زیادہ ہے, اور وہ کیا کر رہی ہے, اس کو نکالنے کی کوشش کر رہی ہے, ایکسیسو یورینیشن کی طرف چلی جاتی ہے. اب مجھے یہ بتائیے, ہم کہتے ہیں کہ جی ویٹ لاس ہونا شروع ہو جاتا ہے, کیوں ہوتا ہے بھائی؟ آپ کی سیل کو خوراک نہیں مل رہی. جب نہیں مل رہی اور گلوکوز ایکومولیٹ ہو رہا ہے, یوٹیلائز نہیں ہو رہا, تو اس صورت میں کیا ہوگا؟ الٹیمیٹلی جو باڈی کے اندر فیٹس ہیں اس کو آپ یوز کر کے اپنی ضرورت پورے کرنی شروع کر دیتے ہیں. تو جو باڈی کے فیٹس ہیں جب یعنی دوبارہ سے شوگر میں کنورٹ ہو رہے ہیں تو دونوں نقصان ہو رہے ہیں. پہلا یہ ہے کہ آپ کا ویٹ تو ڈراپ ہو رہا ہے کیونکہ فیٹ, اس کو آپ فائدہ کہہ لیں یا نقصان کہہ لیں, لیکن دوسری طرف
ظاہر ہے یہ جو گلوکوز ہے یعنی یہ جو فیٹس ہیں یہ جب دوبارہ باڈی کا حصہ فیٹس نہیں بنیں گے، باڈی کا حصہ بننے کے لیے اس چربی نے دوبارہ شوگر میں کنورٹ ہونا ہے، تو جب وہ دوبارہ بلڈ اسٹریم میں آئے گی تو اگین آپ کی جو بلڈ شوگر ہے وہ ایلیویٹڈ نظر آئے گی۔ اچھا اگین ہم اگلے سمٹم کی بات کرتے ہیں کہ جی فٹیگ، مجھے یہ بتائیے اگر آپ کو 4 دن بھوکا رہنا پڑ جائے تو آپ کمزور ہو جائیں گے؟ آپ اس کو بالکل اسی طرح سمجھیں کہ خوراک تو آ رہی ہے مگر وہ آپ کی باڈی کا حصہ جب نہیں بن پائے گی تو فٹیگ از نارمل، آپ کمزور ہوں گے، آپ کو تھکن زیادہ ہوگی۔ اب ہم بات کرتے ہیں سلو ہیلنگ، ہمارا تو معنی ہی طب میں یہ ہے کہ بلڈ کے جو کمپوننٹس ہیں وہ باڈی کو ہیلنگ، وائٹ بلڈ سیلز ہیں جیسے، تو اگر وہ پراپر اپنی ٹرانسپورٹیشن نہیں کر پا رہے تو اس صورت میں آف کورس شوگر بڑھی ہوئی ہے، سیلولر لیول کے اوپر جو پینیٹریشن ہے وہ نہیں ہو پا رہی، اور اس کی وجہ سے کیا ہوگا کہ الٹیمیٹلی سلو ہیلنگ کے اندر چلے جائیں گے۔ اب ہم اس سے اگلے مرحلے کی طرف آتے ہیں کہ یہ تو ہو گیا۔ ایک چھوٹی سی بات بیچ میں ضرور کہنا چاہوں گا، مجھے لگتا ہے کہ ایک بڑا کنٹریبیوٹنگ فیکٹر جو ڈائبٹیز ہونے میں ہے وہ سٹریس ہے، کھچاؤ ہے، ٹھیک ہے نا؟ آپ اس کو مینٹل سٹریس کہہ لیں یا ہم طب میں اس کو سوداوی مادہ کہہ سکتے ہیں یا کھچاؤ کی بات کر سکتے ہیں۔ سٹریس کو ریلیز کرنا بڑا ضروری ہے، لیکن جو ماڈرن سائنس ہے اسپیشلی جو ایلوپیتھک سسٹم ہے اس میں ہم پیشنٹ کو جب یہ بتاتے ہیں نا کہ بھائی آپ کو ڈائبٹیز ملائٹس ہو گئی، یا فار انسٹنس ادر انسٹنسز ہیں جیسے کینسر کا ایک ہوا ہے، اور اسی طریقے سے ہم کہتے ہیں جی آپ کو کورنری آرٹری ڈیزیز ہو گئی، تو ہم پیشنٹ کو ایک ایسے ڈائلما میں، ایسے ٹراما میں لے جاتے ہیں جس سے باہر لانا جب تک یعنی اب جو فزیشین ہے اس کے لیے چیلنج ڈبل ہو گیا۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ آپ نے اس پیشنٹ کی جو سمٹمز ہیں اور جو اس کی ڈیزیز ہے اس پہ کام کرنا ہے، اور وہ ٹھیک نہیں ہو پا رہی کیونکہ وہ ایسے سٹریس کے اندر ہے کہ اس کو جب تک آپ ریلیز نہیں کریں گے اس کی یہ ہیلنگ پراپرٹیز جو ہیں یہ افیکٹولی کام نہیں کریں گے۔ تو اگر ہم اس کو سادہ الفاظ میں یہ آپ ڈائبٹیز ملائٹس از اے ہیوی ورڈ، مجھے بتائیے کیا ایک عام فہم میں ہم یہ کہہ دیں کہ بھائی آپ کے جسم میں شکر کی مقدار بڑھ گئی ہے تو شاید آپ اس کو کسی حد تک اس ٹراما سے نکال سکیں۔ اسی طریقے سے جب ہم کورنری آرٹری ڈیزیز، بھئی ہارٹ تھوڑا سا کمزور ہو گیا یا اس کی آرٹری میں تھوڑی سی کوئی چربی آ گئی، اس کے ریورسل کے میتھڈ ہیں، تو ہم اس کو ڈرا کے، اس کو فیئر کر کے، میں کہنا نہیں چاہتا مگر ہم بزنس نہ کریں، ہم ان کو یہ سمجھانے کی کوشش کریں کہ ہاں یہ ریورسیبل ہیں چیزیں، اس کو پہلے اس ٹراما سے، اس مینٹل سٹریس سے باہر لے کے آئیں۔ تو یہ تو ایک ضمنی سی بات تھی۔ ایک آخری بات ہم اس یعنی ڈائگنوسس اور ٹریٹمنٹ پہ جانے سے پہلے وہ یہ ہے کہ ہماری انڈرسٹینڈنگ میں اور دنیا بھی یہ مان رہی ہے کہ جو ٹائپ 2 ڈائبٹیز ہے اس میں آپ کا پینکریاس ہیلدی ہے، اٹ از انسولین ریزسٹنس۔ طب کے اینگل سے، کیونکہ میں نے لاسٹ ٹائم جب ویڈیو پوسٹ کی تو میجورٹی میرے پاس جو کانٹیکٹس ہیں وہ طبیب حضرات کے ہیں، تو ان کے اینگل سے کیا طب ہمیں یہ ایکسپلین نہیں کرتی کہ ہضم کے 5 درجے ہوتے ہیں، تو کیا یہ ہضم کا 5واں درجہ نہیں ہے؟ اور کیا طب نے ہضم کے 5ویں درجے کو ٹھیک کرنے کے ملٹیپل طریقے نہیں بتائے ہوئے؟ تو اس لیے اس کو یہ کہنا ہے، ایون ہومیوپیتھک میں اگر آپ یعنی ہومیوپیتھک جن کو پتہ ہے تو سورا، سائکوسس اور سفلس کی بات کریں تو کیا ہینیمن یہ نہیں بتاتا کہ یہ سورا کی بیماری ہے؟ تو اگر یہ ڈیفائنڈ ہے تو پھر ہم اس کو ریورس کیوں نہیں کر پا رہے؟ تو اٹ از نون کہ اس کے کازز کیا ہیں، ہم انہی چیزوں کو ایوائڈ کر کے آپ پریونشن میں جا سکتے ہیں، ہم اس سے بچ بھی سکتے ہیں۔ تو اگلی اس کے اوپر ہم بات کرتے ہیں۔ اور ایک چھوٹی سی بات کہ میٹھا کم کرنے سے یا میٹھا مائنس کرنے سے آپ کی شوگر ٹھیک نہیں ہوگی، اور دوسری بات میٹھا زیادہ کھانے سے شوگر ہوتی بھی نہیں ہے۔ اس کے فیکٹرز میں نے آپ کو بتا دیے، ان کو اگر ہم ایوائڈ رکھیں گے، اسٹریس کو ریلیز رکھیں گے، اور آگے ہم بات کریں گے ڈائٹ پیٹرنز کی بھی، تو ان چیزوں کو ٹھیک رکھیں گے تو ڈائبٹیز ہوگی نہیں۔ اگر ہو جائے خدا نہ خواستہ کسی کو تو اس صورت میں اٹ از ویری مچ ریورسیبل۔ ہم اگلی اس کی بات کرتے ہیں کہ جی یہ ڈائگنوسس اس کا کیا ہے اور اس کے بعد اس کا ٹریٹمنٹ کیا ہے۔ ٹھیک ہے، شکریہ۔